اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے صرف انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کے پہلے فرد کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سورہ صاد آیت نمبر 75 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو مارے تو چہرے سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق میں سب سے اچھی حیت پر پیدا کیا۔ سورہ التین آیت نمبر 4 ترجمہ، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت اور حیت پر پیدا کیا۔ ہر مخلوق کھاتے ہوئے اپنا سر جھکا کر کھاتی ہے اور اپنے منہ کو کھانے تک لے جاتی ہے، اور انسان سر اٹھا کر کھاتا ہے اور کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلند قامت بنایا، وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے جبکہ باقی مخلوق جھک کر چلتی ہے یا زمین پر رینگتی ہے، اور انسان سر اٹھا کر چلتا ہے۔ تمام مخلوق 3 قسم کی قوتوں میں تقسیم ہے: قوت نشو و نما، قوت حواس اور قوت شہوانیہ۔ قوت عقلیہ نباتات یعنی درختوں پودوں میں صرف قوت نشو و نما ہے، حیوانوں میں صرف قوت حواس ہے اور قوت شہوانیہ ہے، اور فرشتوں میں صرف قوت عقلیہ ہے، اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قوتیں جمع کر دی۔ اس میں قوت نشو و نما بھی ہے، قوت حواس اور قوت عقلیہ بھی ہے، لہذا انسان تمام مخلوق سے افضل ہے۔ جانوروں کے جسم میں اگر کوئی درد یا تکلیف ہو تو وہ کسی کو نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادراک اور اظہار کی قوت عطا کی ہے، اس لیے وہ اپنا حال بھی بتا سکتا ہے اور دوسروں کا حال بھی بتا سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، وہ علوم و معارف پر مشتمل کتابیں لکھ سکتا ہے اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ سکتا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5 ترجمہ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عناصر اربع سے پیدا فرمایا اور یہ چاروں عناصر انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیے۔ یہ 4 عناصر مٹی، ہوا، پانی اور آگ ہیں۔ مٹی کو انسان کے لیے فرش بنایا، ہوا کو اس لیے بنایا کہ انسان اس سے سانس لے سکتے ہیں اور انسان کی بوئی ہوئی اناج کی فصلوں میں دانوں کو بھوسے سے الگ کر سکے،
اور سمندری سفر میں اس کی بادبانی کشتیوں کو چلانے میں اپنا رول ادا کر سکے، اور ہوائیں اس معمورہ سے بدبوؤں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، اور پانی اس لیے بنایا کہ وہ انسان کے پینے کے کام آئے اور اس کی زراعت اور کھیتی باڑی کے کام آئے، اور سمندروں کو مسخر کیا، ان سے ہم تازہ ترین مچھلی خوراک کے لیے حاصل کرتے ہیں، اور الفا سے قیمتی موتی حاصل کرتے ہیں، اور کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سمندری سفر کرتے ہیں، اور اب سمندر سے تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور آگ ہمارے کھانوں کو پکانے کے کام آتی ہے، اور اسی نو سے ایندھن کو دوسری قسمیں ہیں، تیل اور گیس وغیرہ، جن سے موٹریں، ٹرینیں اور ہوائی جہاز چلائے جاتے ہیں، اور اسی نو سے سورج اور چاند ہیں، جن سے ہم روشنی، حرارت اور دیگر توانائیاں حاصل کرتے ہیں، اور ان عناصر اربع کے مرکبات ہیں، مثلا معدنیات، سونا، چاندی، لوہا، تانبا اور پیتل وغیرہ۔ غرض پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے اور منافع کے لیے مسخر کر دیا۔ تمام موجودات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے اکبر اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر وہ سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب انسان ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور دماغ میں ایمان ہے، اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہیں۔ پس واجب ہوا کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب انسان ہے، اور اس کو یہ قرب اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان سے حاصل ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے انسان کو فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کی وجوہ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، کھچروں، گدھوں اور اونٹوں کو اس طرح مسخر کر دیا کہ انسان ان پر سواری کر سکے، اور ان پر اپنا بوجھ لاد سکے، اور سواریوں پر بیٹھ کر سفر کر سکے، اور جہاد کر سکے، اور کشتیوں اور بحری جہازوں پر بیٹھ کر تجارتی اور جنگی سفر کر سکے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کی وجوہ میں فرمایا، اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا، کیونکہ انسان کی خوراک اور غذا یا زمینی پیداوار سے ہوتی ہے یا حیوانوں کے گوشت سے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنی مخلوق میں سے ان کو بہت چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، فرشتے بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تو سورج اور چاند کی طرح مجبور ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔